بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، علم کلام کی تعریف، مختلف تعریفیں اس کی گئی ہیں، جن میں سے ایک ہے علم یقتدر معہ علی اثبات العقائد الدینیۃ بایراد الحجج ودفع الشبہات۔ علم یقتدر معه على اثبات العقائد الدینیۃ بایراد الحجج ودفع الشبہات۔ کیا مطلب؟ ایسا علم ہے یقتدر معه کہ جس کے ساتھ انسان میں دینی عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کے دور کرنے کی قدرت، ملکہ، استعداد، صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا مختصر خلاصہ؟ ایسا علم ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھ لے، جان لے، تو جہاں اپنے عقائد حقہ، عقائد دینیہ کو ثابت کرنے کا ملکہ دلائل کے ساتھ آ جائے گا، وہاں ان عقائد کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کو دور کرنے کا ملکہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک تعریف ہو گئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ دوسری، اچھا، یہ تعریف اس کی عام طور پر زیادہ مشہور ہے، لہٰذا ہم چلیں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لمبی چوڑی چیزوں میں پڑ جائیں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے دین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ تو دین اسلام ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اب دین کی تعریف کریں، ہوا وضع الہی یدعو اصحاب العقول الى قبول ما ہوا عند الرسول۔ اب اس کو میں آسان کر دوں اگر، تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کردہ ضابطۂ حیات، اللہ تعالیٰ کا بواسطہ رسول عطا کردہ ضابطۂ حیات۔ اب یہ ضابطۂ حیات سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو، وہ پیغمبر تھے، وہاں سے شروع ہوا اور یہ آگے چلتا رہا، اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہمیں ضابطۂ حیات ملا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو ہم کریں گے اس کا پورا بدلہ اسے ملے گا، تو دین اس حوالے سے دین اسلام ہمارے سامنے آیا۔ اچھا، یہ علم الکلام کی تعریف تو ہو گئی اوپر۔ اب علم کلام کی تعریف ہونے کے بعد اس علم کلام کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ تو موضوع اس حوالے سے دو طرح کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیۃ تعلقا قریبا او بعیدا۔ کیا مطلب ہو گیا؟ کہ معلوم چیزیں اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ عقائد دینیہ کا اثبات ہو، خواہ اس معلوم کے ساتھ قریب کا تعلق ہو یا بعید کا۔ یہ بھی ایک تعریف ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر تعریف نہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن اس سے بہتر انداز میں دوسرا موضوع بالکل سلیس اور عام فہم ہے، وہ اس کو لے لینا چاہیے، اور وہ ہے نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ چونکہ عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کی بات ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات علم عقائد کا کیا ہو گئے؟ موضوع ہو گئے کہ ان کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، خاص کر صفات کو۔ ذات کو تو اجمالی درجے میں، صفات کو تفصیلی درجے میں، لیکن ان میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں بھی آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ذات کے حوالے سے بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کے سلسلے سے پاک ہیں، باقی جو انسانی بشری مخلوق کی جو صفات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کو سجدہ ہے اسی ترتیب سے ہیں۔ ہم ان کے جسم کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے، بدن کے حوالے سے، اس کے لوازمات کے حوالے سے گہرائیوں میں نہیں جا سکتے، بس کما یلیق بشانہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور صفات کے لحاظ سے بھی جو ہے، ایک لحاظ سے یہی ہے کہ صفات میں بھی ایک حد تک لمٹ تک جا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو اس پر بات چلائی جا سکتی ہے، لیکن اتنی گہرائی میں جانا کہ لمٹ کا راز کرنا، ہر جگہ موجود ہیں تو ہر جگہ میں تو فلاں جگہ بھی آتی ہے، فلاں بھی آتی ہے، اور پھر آگے جا کے جی فلاں گندگی کی جگہیں بھی آتی ہیں، فلاں گناہوں کی جگہیں بھی آتی ہیں، کیا وہاں بھی اللہ موجود ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کرنا پھر اس سے روک دیا گیا ہے۔ صفات کے باس میں بھی آپ ایک حد تک جائیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اب یہ سوال اٹھا دینا تفصیل میں جا کے کہ اللہ اپنی موت پر بھی قادر ہے، کہ اللہ اپنا شریک باری تعالیٰ بنانے پر بھی قادر ہے، اللہ اپنے جیسے اللہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو اس طرح کی باتوں سے پھر روک دیا گیا۔ اگر یہ بات پڑھ بھی جائے تو اس کے مختصر انداز میں جواب دے دیے گئے۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے یعنی اللہ کی ذات اور صفات یہ موضوع بحث بنتی ہیں یہاں تک اس علم میں، اس لیے اس کو اس علم عقائد کا موضوع، علم کلام کا موضوع کہا جا سکتا ہے. یہ زیادہ بہتر بات ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ہی، ایمانی مفصل اس میں تو 7 ایمانیات بیان ہیں. تو سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، یہ تو آ گیا. تو یہ موضوع بحث آپ نے بنایا. حالانکہ علم عقائد میں صرف اللہ کی ذات اور صفات سے بحث ہی نہیں ہوتی، رسالت سے بھی بحث ہوتی ہے، رسالت نبوت سے، آخرت سے، کتابوں سے، صحیفوں سے اور فرشتوں سے، آخرت سے، بعث بعد الموت سے. تو ان کو آپ نے کیوں نکالا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی وہ سارے کے سارے طبعاً آ جاتے ہیں عقائد. اصل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات. کیوں ہم رسالت اور نبوت کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ذات، صفات اور اس کے احکام ہیں، اس وجہ سے مانتے ہیں. ہم فرشتوں کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم آخرت کو کیوں مانتے ہیں؟ تو جب اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے احکام کے حوالے سے اللہ کو ہم نے مان لیا، تو پھر باقی جو ایمانیات ہیں وہ خود بخود طبعاً مانے جائیں گے. اس لیے موضوع بحث اصل کو بنا دیں، جو طبعاً آنے والی چیزیں ہیں وہ خود بخود آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا موضوع بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی اس کی غرض و غایت اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو فائدہ مثلا الترقی من خفیض التقلید الی ذروۃ الایقان، کہ تقلید کی پستیوں سے نکل کر انسان ترقی کی طرف جاتا ہے. کون سی ترقی؟ یقین کی ترقی کی طرف جاتا ہے، یقین کی چوٹی کی طرف جاتا ہے. جب آدمی اس علم عقائد کو، علم کلام کو پڑھتا ہے تو ایک یہ کہ آخرت کو ماننا، رسول کو ماننا، صرف اس لیے کہ تقلید کرتے ہوئے پہلوں نے مانا، بڑوں نے مانا، میں نے مان لیا. لیکن ایک یہ کہ علم عقائد اور کلام پڑھ کے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کے ماننا، تو یہ صرف تقلید کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ ایقان، یقین کے شرح صدر کے ساتھ آپ عقائد کو، ان ایمانیات کو مان رہے ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ ہو گیا نا، غرض و غایت ہو گئی. بعض کہتے ہیں ارشاد المسترشدین بایضاح الحجتی و الزام المعاندین باقامت الحجتی، کہ صحیح عقیدوں کے جو متلاشیوں کی، وہ متلاشی یعنی ان کے جو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، ان کی واضح حجت کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور جو معاندین، مخالفین ہیں، ان کو حجت کے ذریعے ملزم ٹھہرانا. بہرحال، اور ایک یہ غرض و غایت بھی بیان کی گئی، یہ فائدہ اس کا، حفظ القواعد الدینیت عن ان تزلزلها شبہ المبطلین، کہ قواعد دینیہ کی حفاظت کرنا اس سے کہ کوئی باطل پرست ان میں شبہات ڈال کے متزلزل نہ کر دیں. ایک چوتھا یہ بھی بتایا گیا ہے صحت النیت والاعتقاد. علم عقائد کا اس کا غرض اور فائدہ کیا ہے کہ نیت بھی درست ہو جاتی ہے اور عقیدہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اعتقاد بھی درست ہو جاتا ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں، جو احکام فقہ ہوتے ہیں، احکام فقہ، وہ فرعیہ ہوتے ہیں. جو احکام یہاں سے اعتقاد کے ہم پڑھیں گے، عقائد کے پڑھیں گے، یہ احکام اصلیہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ان میں فرق بھی ہے. اور آخر میں علم عقائد اور کلام کا حکم بھی سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ اجمالی درجے میں ان عقائد کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور تفصیلی درجے میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ سیکھنا یہ صرف علماء کے لیے ہے اور فرض کفایہ کے درجے میں ہے. اور یہاں تک ہم نے علم عقائد و کلام کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، فوائد اور اس کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا.